السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ غلط مسائل کی اصلاح میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ الحمدللہ اب تک ہم نے کل 31 غلط مسئلوں کی اصلاح کر لی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس ویڈیو میں ہم مسئلہ نمبر 32 کی اصلاح کریں گے۔ دیکھیے، شب برات آنے والی ہے۔ شب برات آنے سے پہلے ہمارے کچھ نہیں بہت سے بھائی پچھلے کئی سالوں سے ایسا کرنے لگے ہیں کہ وہ اسٹیٹس پہ ایک معافی نامہ لکھ کر ڈال دیتے ہیں کہ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہوئی ہو تو مجھے معاف کرنا، یا ایک چھوٹا سا میسج بنا لیا اور براڈ کاسٹ کے ذریعے سے سب کو پیش کر دیا، سب کو بھیج دیا، سینڈ کر دیا۔ اب سامنے والا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، معاف کیا نہیں کیا، اس سے ان کو کچھ مطلب نہیں ہے۔ اور گھر میں ماں باپ ناراض بیٹھے ہیں، بھائی بہن ناراض بیٹھے ہیں، ان سے معافی نہیں مانگ رہے، اسٹیٹس پر اور میسج کے ذریعے سے دور دراز کے لوگوں سے جن کو انہوں نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں ان سے معافی مانگ رہے ہیں۔ دیکھیے، یہاں پر ہمارے ایسے بھائی غلط کر رہے ہیں۔ میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں۔ مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا، حضور آپ ہی بتائیے کیا ہوتا ہے؟ تب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال یعنی آنے والے سال جو بھی بچہ پیدا ہوگا شب برات کی 15ویں رات میں وہ لکھ دیا جائے گا، جو بھی مرے گا شب برات کی 15ویں رات میں وہ لکھ دیا جائے گا۔ کس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی روزی ملے گی، شب برات کی 15ویں تاریخ میں لکھ دیا جائے گا۔ اور شب برات کی 15ویں تاریخ میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں، چاہے نیک ہو یا بد، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کے بعد علماء کرام ایک عرصے سے عوام کو سمجھاتے آئے ہیں کہ دیکھو، 15ویں شب میں امت محمدیہ کے اعمال رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو 15ویں شب سے پہلے ہی تم حقوق اللہ کی ادائیگی کر لیا کرو، اور تم حقوق العباد کی ادائیگی کر لیا کرو، تم توبہ کر لیا کرو، اور حقوق العباد کے سلسلے میں لوگوں سے معافی مانگ لیا کرو، تاکہ 15ویں شب کو جب تمہارے اعمال رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو وہ نیک ہوں، برے نہ ہوں، تم پر حقوق العباد کا بوجھ نہ ہو۔ علماء کرام صحیح فرماتے ہیں اور علماء کرام صحیح سمجھاتے ہیں، لیکن عوام وہی گڑبڑ کر رہی ہے۔ توبہ کا اور معافی کا مطلب ہی نہیں سمجھتی عوام، بس وہ میسج کیا، ڈال دیا۔ اب کوئی پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، معاف کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ دیکھیے، توبہ کرنے کے حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں۔ ایک کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، یعنی اس نے جو جو کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ہمیں وہ کرنا ہے، جن جن کام سے اس نے روکا ہے ہمیں وہ نہیں کرنا ہے۔ اگر اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، کرنے والے کام نہیں کرتے ہیں اور نہیں کرنے والے کام کرتے ہیں، تو ہم حقوق اللہ ادا نہیں کرتے۔ اب یہاں پر ہمیں توبہ کرنا ہے۔ اب توبہ کرنے کی جو ہے، حقوق اللہ کی جو توبہ قبول ہوگی، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے آپ جو کوتاہی کر رہے ہیں وہ کوتاہی کرنا بند کر دیں، فوراً وہ کوتاہی نہ کریں، وہ بند کر دیں بالکل۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے اب تک جو کوتاہی کی ہے آپ اس پر شرمندہ رہیں، آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ زمانے میں اس طرح کی کوتاہی نہ کرنے کا مکمل عزم ہو، ارادہ ہو کہ آپ کبھی نہیں کریں گے ایسا، تب جا کر آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اور اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز نہیں ہے تو آپ توبہ نہیں کر رہے، مذاق کر رہے ہیں۔ اور حقوق العباد، یعنی آپ نے اگر کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، جائیداد ہڑپ لی ہے، زمین ہڑپ لی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، تو اس کی معافی کیسے ہوگی؟ دیکھیے، اس کی معافی کی بھی یہی 3 شرطیں ہیں کہ آپ
نے جو غلط کیا ہے اس سے رک جائیں، اپنے غلط کیے پر شرمندہ رہیں اور آئندہ غلط نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ ایک چوتھی شرط بھی ہے حقوق العباد میں، وہ یہ کہ جس کے ساتھ آپ نے غلط کیا آپ اس سے معافی مانگیں، مگر اس طرح نہیں جس طرح واٹس ایپ پر معافی مانگا جاتا ہے۔ معافی مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، سامنے والے کو پہلے آپ خوش کریں، آپ ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے معافی مانگیں، اس طرح معافی مانگیں کہ وہ خوش ہو جائے اور تم کو معاف کر دے۔ اب وہ بہت زیادہ دور رہتا ہے تو آپ فون کر لیجئے، آپ کو کچھ زیادہ ہی شرمندگی ہو رہی ہے تو آپ میسج کر دیجئے پرسنل میں۔ اب وہاں سے رپلائی آتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کیا، تب آپ یہ سمجھیے کہ آپ حقوق العباد سے بری ہو گئے۔ اور جب تک رپلائی نہیں آتا ہے وہاں سے دوسری طرف سے، آپ میسج کرتے رہیں، الگ الگ انداز میں کرتے رہیں کہ بھائی معاف کر دے، آئندہ سے کبھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں کروں گا۔ اچھا، حقوق اللہ میں کی جو آپ نے توبہ کی ہے، اس کے بعد جو نمازیں آپ نے چھوڑی ہیں اس کو ادا کرنا پڑے گا، جو روزہ آپ نے قضا کیا اس کو ادا کرنا پڑے گا، جو حج اگر آپ نے نہیں کیا حج ادا کرنا پڑے گا، اسی طرح کچھ کفارے آپ پر باقی ہیں تو ادا کرنے پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ توبہ کر لیے بس ہو گیا۔ اسی طرح حقوق العباد میں بھی سامنے والا اگر آپ کو معاف نہیں کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے میرا 10,000 20,000 50,000 لیا تھا، پہلے وہ دو، تو تم کو دینا پڑے گا، اور جب تم دو گے اس کے بعد معافی مانگو کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، اس کی وجہ سے جو تمہیں تکلیف ہوئی میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ پھر اگر وہ معاف کرے تو اب تمہاری معافی مکمل ہوگی۔ اور اب جب تمہارا اعمال رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تمہارے اعمال، تو اب ایسی صورت میں وہ نیک اعمال ہوں گے، برے اعمال نہیں ہوں گے۔ تو دیکھو، توبہ کرنے کے لیے حقوق اللہ میں جو چیزیں ضروری ہے وہ 3 ہیں کہ اس کام سے رک جائیں، شرمندہ ہو، آئندہ نہ کریں، اور حقوق العباد میں یہی 3 ہیں۔ اور ایک چوتھی چیز کیا ہے کہ آپ صاحب معاملہ سے معافی مانگیں، اور ایسے نہیں جیسے معافی مانگی جاتی ہے واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے۔ آپ کو جب تک اطمینان نہ ہو جائے کہ سامنے والے نے معاف نہیں کیا ہے، معافی نہیں ہوئی، اور دور جانے کے بجائے قریب والے سے شروعات کریں، ماں باپ کو راضی کریں، ماں باپ سے معافی مانگیں، بہن بھائی سے معافی مانگیں، دیگر رشتہ داروں سے معافی مانگیں، اڑوس پڑوس کے لوگوں سے اگر آپ نے کچھ ان کو نقصان پہنچایا ان سے معافی مانگیں، اس کے بعد دور جائیں۔ یہی طریقہ ہوتا ہے پہلے والوں سے پہلے اور دور والوں سے تھوڑی دیر بعد۔ تو یہ طریقہ اپنائیں۔ ماں باپ گھر میں ناراض ہیں اور آپ لوگوں سے معافی مانگتے پھر رہے ہیں جس کا آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو وہ ایک دکھاوا ہوتا ہے کہ ہاں آپ بہت بڑے دیندار آدمی ہیں، آپ بہت عاجزی کرتے ہیں، آپ معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہ دینداری نہیں ہے۔ پہلے ماں باپ کو خوش کریں، اپنے رشتہ دار کو منائیں، اس کے بعد عام طور پر اس طرح کی معافی مانگ لیں کہ اگر کسی کا دل دکھا ہو تو مجھے معاف کرے، اگر میرے اوپر کسی کا کچھ آتا ہے تو مجھ سے آ کر لے لے۔ یہ بات کی بات ہے، پہلے آپ قریب والے سے شروعات کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس غلط فہمی کی اصلاح کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی